السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وبارک وسلم۔ خدا وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان ہے، ماہ ذی القعدہ کی عظمتوں سے ہم سب کو سرفراز کیے ہوا ہے۔ حجاج کرام اپنی اپنی تقدیر اور خوش بختی اور نیک بختی کے ساتھ حرمین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنا اور اپنے حبیب کا در بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی دولت جو ہمیں عطا کی ہے وہ توحید کی دولت ہے۔ اس پرفتن دور میں ٹیکنالوجی کی ترقی اور مادی ترقی کے زوم میں رہنے والی قومیں ہر طرح سے ہماری فکروں کو، ہماری سوچ کو توحید سے دور کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے خالق و مالک ہونے سے دور کرنے کے لیے نت نئے حربے اپنا رہی ہے۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم اور رحم جس پر ہو وہ کبھی بھی توحید کی نعمت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ نصیب کرے۔ آپ سوچیں، قرآن پاک نے ایک صفحہ پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں ایک منظر کھینچا ہے، اور اس منظر کو 1400 سال کے بعد اور 1400 سال سے پہلے ان دونوں آئینے میں جب دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا واہ، واقعی قرآن کتاب ہدایت ہے۔ دشمنوں کا مقصد ہے اللہ سے دور، قرآن سے دور، نبی سے دور کر دینا، کیونکہ ظاہر ہے آپ خوشبو سے دور رہ کر معطر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ خوشبو سے دور ہوں گے تو آپ معطر نہیں ہو سکتے۔ معطر ہونے کے لیے خوشبو سے قریب ہونا پڑے گا۔ توحید کی خوشبو، رسالت کی خوشبو، قرآن کی خوشبو، اللہ کے خالق و مالک کی خوشبو، یہ اسی وقت پاسبل ہے جب آپ اس سے قریب ہوں، اور یہی نہیں چاہتی ہے فرقہ پرست طاقتیں اور دشمن۔ لوگ سوچ رہے ہیں یہاں حکومت بن گئی، وہاں حکومت بن گئی، اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارے قرآن نے 1400 سال پہلے جملہ کہا ہے، لمن الملک اليوم، بتا آج کس کی بادشاہت ہے۔ سب کو فنا لازم ہے،
کس کی بادشاہت ہے؟ اس وقت اللہ مسکراتے ہوئے خود جواب دے گا للہ الواحد القہار۔ یہ وہ عظمت نشان توحید ہے کہ ایک موحد مومن مسلمان ہم جیسوں کو اتنا خوبصورت عقیدہ دیتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیتیں کیا ہے، تمہارا وجود، تمہاری نسلیں سب تباہ ہو جائیں گی، ایک واحد قہار کی بادشاہت رہے گی۔ ہمیں 1400 سال پہلے اپنے نبی سے سننے کو مل چکا ہے، اور آج بھی کتاب ہدایت میں موجود ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا تمام حکمرانوں کا سب سے بڑا حکمراں اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک ہے، اور اسی سے دور کرنے کی وہ سازش کرتے ہیں۔ وہ بظاہر اپنی طاقت کو، اپنے اقتدار کو، اپنے ہاتھ کی لاٹھی کو اور ہمیں بھینس سمجھ کر کے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارا ایمان سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری توحید سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم کامیابی کا راز موت و حیات نہیں سمجھتے ہیں، اللہ کی توحید سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی تو ہم کامیاب ہیں، اگرچہ ہم مردہ ہیں، اگرچہ ہم مر گئے ہیں، اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں، اگرچہ ہم زندہ ہیں۔ تو ہماری زندگی اور موت کا مقصد ہے اللہ رسول کی رضا۔ اللہ رسول ہم سے راضی اسی وقت ہوگا جب ہم اس سے قریب ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تو ظاہری منظر نامہ جو ابھی تھوڑا بہت بنگال وغیرہ کی وجہ سے پریشان ہوئے ہوں گے، میں نے یہ منظر نامہ پیش کیا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کا سولوشن ہے۔ تو قرآن پاک ایسا نہیں ہے کہ بس ترجمہ کر لیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اور نماز بھی اس لیے نہیں ہے کہ آپ بس پڑھ لیں اور چلے جائیں، نہیں، ایک فیلنگ کا اور ایک احساس کا نام ہے اسلام، کہ آپ جس بھی اسلام کے رکن کو، جس بھی اسلام کے حصے کو یا پارٹ کو اپنائیں تو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے مرتب آپ پر، اس کی فیلنگ کیا ہو رہی ہے، اس چیز کا نام ہے اسلام۔ اور اسی فیلنگ کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں دشمنان اسلام، اسی فیلنگ کو، کہ اسلام کی فیلنگ ختم ہو جائے آپ سے، توحید کی فیلنگ ختم ہو جائے آپ سے۔ آج سنو، تم اپنے رنگ میں ہمیں رنگنے کی بات کر رہے ہو، ہم آج اسی عنوان کو قرآن سے بتاتے ہیں، صبغۃ اللہ۔ صبغہ بولتے ہیں رنگ کو، صبغۃ اللہ، جس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ تم مخلوق کے بنائے ہوئے رنگ کو مذہبی رنگ کہہ رہے ہو، مخلوق کے بنائے ہوئے رنگ کو اپنے رنگ میں اور مذہبی رنگ کو بتا رہے ہو کہ یہ رنگ آ جائے گا، وہ رنگ آ جائے گا۔ نہیں، اللہ کا رنگ، یہ رنگ جس کے پاس ہے کوئی رنگ اسے افیکٹو نہیں کر سکتا، کوئی رنگ اسے متاثر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ سنیے، یہ جو آیت ہے نا، یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی اس آیت کے بعد آیت ہے جس آیت کو میں نے بارہا ذکر کیا ہے، سورہ بقرہ کی 137 بارہا سنے ہیں آپ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے۔ یہ ہے قرآن پاک، اور اس پر بہت سن چکے ہیں آپ کہ معیار ہدایت، بیس آف ایمان، بیس آف ہدایت صحابہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہدایت پر اسی وقت رہو گے جب تم صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے، صحابہ کی طرح عقیدہ ہوگا، صحابہ کی طرح جذبہ توحید ہوگا، صحابہ کی طرح جذبہ رسالت ہوگا، صحابہ کی طرح جو پوائنٹ آف ویو ان اسلام، اسلام میں جو نظریات ہے وہ صحابہ کی طرح ہوگا، تب جا کر تم ہدایت پر رہو گے۔ اور اسی آیت کے بعد ہے صبغۃ اللہ۔ جب میں پڑھ رہا تھا تو مطلب اتنے خوبصورت سب لفظ آ رہے تھے کہ لگا نہیں، آج اسی کو عنوان بنایا جائے۔ صحابہ بیس آف ہدایت ہے،
یہ قرآن کی آیت نمبر 137، اور جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، یہ 138 ہے۔ اب ذرا دونوں آیت کو کمپیئر کیجیے آپ۔ فرماتا ہے اللہ کہ اگر ایمان پر رہنا، ہدایت پر رہنا ہے تو صحابہ کی طرح عقیدہ لاؤ، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات کہوں، صحابہ کی طرح عمل کی بات نہیں کہا، صحابہ کی طرح ایمان نام ہے بلیو کا، ایمان نام ہے ماننے کا، ایمان نام ہے چوچرا نہ کرنے کا، ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے تصدیق کا، ایمان نام ہے تحقیق کا بھی نہیں، ایمان نام ہے بالکل جھک جانے کا۔ جہاں چوچرا نہ ہو وہاں ایمان ہے، جہاں سر تسلیم خم کر دیا جائے وہاں ایمان ہے، جہاں کوئی کھٹک نہ ہو وہاں ایمان ہے، جہاں کوئی شک نہ ہو وہاں ایمان ہے۔ ایمان شک کی ضد ہے، شک کا اپوز ایمان ہے۔ خیال، شک، وہم، گمان، یہ سب اپوز آف ایمان ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان ہونا مطلب شک نہ ہونا، خیال نہ ہونا، گمان نہ ہونا۔ ذرا غور کیجئے، کیا بات ہے، بے شک، یہ بھی جملہ صحیح ہے۔ ہاں، بے شک کا نام ایمان ہے، شک کا نام ایمان نہیں ہے، بے شک۔ اب ذرا اس کو تھوڑا ٹیلی کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا 5 وقت کی نماز ہے، آنکھ بند کر مان لیے صحابہ، 2.5% نکالنا ہے، آنکھ بند کر کے لیے مان لیے صحابہ، رکوع ایسے کرنا ہے، آنکھ بند کر کے مانے صحابہ۔ ذرا غور کریں آپ۔ اچھا، عرفات بھی ایک جگہ ہے، منی بھی ایک جگہ ہے، مزدلفہ بھی ایک جگہ ہے، لیکن فرمایا حج کمپلیٹ عرفات میں ہوگا، مان لیے صحابہ۔ سب جگہ ہی ہے، منی بھی جگہ ہی ہے نا بھائی۔ ایسا تو نہیں کہ منی اللہ ہے اور وہ غیر اللہ ہے، ایسا تو نہیں۔ منی بھی جگہ، مزدلفہ بھی جگہ، لیکن حج کمپلیٹ کہاں ہوگا؟ وقوف عرفہ ہوگا۔ تو اچھا، منی میں آپ کو ظہر سے لے کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنی، مان لیے صحابہ۔ پھر عرفات بیچ میں مزدلفہ ہے، مزدلفہ میں نہیں، مزدلفہ کو کراس کر کے عرفات جاؤ پہلے، منی سے عرفات جاؤ، مزدلفہ نہیں۔ مطلب جب منی میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے تو خیال عرفہ کا، مزدلفہ کا نہ ہو، گزرو مزدلفہ سے، لیکن مزدلفہ کا خیال نہ ہو، عرفہ کا ہو۔ اور جب عرفہ مکمل کر لیے تو اب منی کا خیال نہ ہو، مزدلفہ کا خیال ہو۔ ارے باپ رے باپ۔ اچھا، مزدلفہ جب کمپلیٹ کر لیے تو اب کہیں کا خیال نہ ہو، پھر منی کا خیال ہو۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں پروسس؟ یہ سب کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ بس نبی نے کہا مان لیے۔ ہم کیا جانے کہ عرفہ کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، منی کیا ہے؟ ہم تو سب دیکھ رہے ہیں کہ زمین ہے۔ ایک سچے نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، اور اسی کا نام ہے ایمان، اسی کا نام ہے ایمان۔ اور اسی کی طرح کہنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، اسی کی طرح۔ کیا مطلب؟ کوئی چوچرا نہیں ہونا چاہیے اسلام پر، کوئی چوچرا نہیں ہونا چاہیے توحید پر، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے ایمانیات میں، کوئی چوچرا نہیں ہونا چاہیے قرآن میں۔ میں اس سے یہ ذہن دینا چاہتا ہوں، دنیا ایک طرف ہو جائے، 99+ بھی اگر اللہ کے خلاف ہو جائے، اور اے موحد مسلمان تو تنہا بھی ہوگا، خدا کی رحمت تم پر برسے گی، اس پر نہیں برسے گی، تم پر برسے گی۔ توحید کا یہ اسٹرانگنس ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے حبیب سنیے، میں نے آپ کو ذریعہ ہدایت، سبب ہدایت بنایا ہے۔ سنیے، آج پوری دنیا کو بتا دوں کہ تم کیا کر رہے ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ گناہ کرو گے عذاب دوں گا، گناہ کرو گے عذاب دوں گا، عذاب دوں گا، عذاب دوں گا، یہ بتایا ہے۔ لیکن گناہ کرنے والوں کا اگر کثرتوں کا عنوان بھی بن جائے اور ان میں ایک بھی مصطفیٰ کا ماننے والا ہو تو اللہ ان گناہگاروں کو نہیں، اس ایک کی وجہ سے ان کو بھی بچائے رکھے گا۔ ایمان کا یہ اسٹرانگنس ہے، سمجھیے اس بات کو، ایمان کا یہ اسٹرانگنس ہے۔ اللہ فرماتا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ہم قوموں کو عذاب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ان میں موجود ہو۔
آپ ان میں موجود ہو. ایمان کی کا یہ معاملہ ہے. آج کہہ رہے ہیں اتنی سیٹ لے آئے, اتنا حکومت بنا لیے, اتنی جگہوں پر ہے, 17 جگہ پر ہے, 15 جگہ پر ہے. ارے آل ان آل حکومت بنا لو. اگر چھپری میں بھی کوئی بیٹھا ہوا موحد نبی کا چاہنے والا ہوگا نا, اس کی وجہ سے تمہیں بھی بچائے گا. ایک بھی اگر اللہ رسول کا بلیور موجود ہوگا, ایک بھی کہہ رہا ہو. آج تو الحمدللہ ایک نہیں ہم انیک ہیں. اس اسٹرانگنس کو سمجھئے مومنو کہ آپ ایک کی وجہ سے ہر ایک کے لیے سبب نجات بنے ہوئے ہو اور اللہ کے عذاب سے ان کو بھی بچانے کا ذریعہ بنے ہو. تمہارے ایمان کی عظمت ہے. اپنے گھر کے ہر فرد کو ایسا بناؤ کہ وہ بھی کہے ہمارا ایمان, ہمارا لیول آف ایمان صحابہ کی طرح ہے. ہم صحابہ کی طرح بلیو کرتے ہیں. عمل میں گڑبڑی ممکن ہے, عمل میں گڑبڑی ممکن ہے, کردار میں گڑبڑی ممکن ہے, لیکن بلیو میں گڑبڑی ممکن نہیں ہے. صاف. ذرا اس بات سے سمجھیے جو میں پیغام دینے جا رہا ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ تم ہدایت پر کب رہو گے؟ جب صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے. ان آمنو, اگر ایمان رکھو گے, بمثل ما آمنتم بہی, ایسے جیسے کہ صحابہ تم لائے ہو, تب جا کر کے ان کو ہدایت پر رکھوں گا. اللہ قادر ہے کہ نہیں کہ سب کو ہدایت دے دے؟ اللہ قادر ہے نہیں سب کو ہدایت دے دے, لیکن وہ کیوں یہ کہہ رہا کہ نہیں میں قادر تو ہوں, ڈائریکٹ بھی ہدایت دے سکتا, لیکن نہیں, میرے نبی کو جو صحابہ نے مانا ہے یہ میرے لیے رشک بن گئے. خدا یہ میرے لیے فخر کا عنوان بن گئے. اس لیے آپ ان کی طرح کوئی بلیور ہو ہی نہیں سکتا, لہٰذا ان کی طرح بلیو لاؤ. ذرا سمجھیے, حالانکہ اللہ قادر ہے, بلکہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, میں ایک سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ صحابہ سے زیادہ آپ کو عظمت دے دے. اس بات پر بھی قادر ہے, لیکن دے گا نہیں. قادر ہے, دے گا نہیں. کیوں نہیں دے گا؟ کیونکہ آپ نے ان کے حبیب کو نہیں دیکھا ہے. آپ کو وہ اسٹیٹس حاصل نہیں ہے کہ اپنے ماتھے کی آنکھ سے. آپ کو تو موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں. کل ہم 2-3 بچوں کو ایسے ہی سمجھا رہے تھے, ذرا سمجھیے اس بات کو کہ جن لڑکوں کو موبائل پر دیکھتی ہو ناچتے ہوئے یا کچھ بھی کامیڈی یا کچھ بھی کرتے ہوئے, اگر وہی لڑکا تمہارے سامنے آ جائے تو پردہ کرنے لگتی ہو نا. اب برقع کے اندر سے موبائل میں وہ دیکھ رہے, لیکن وہی اگر فلم اسٹار, وہی سیریل والا شخص آ کر کے تمہارے سامنے وہی لڑکا لڑکی ناچنے لگے تو چھی بولتی. یہ کیسا ہے, یہ کیسی بلیسنگ ہے, کیسی بلیونگ ہے. یہ چیزیں جو یہ تمہاری آنکھ کا زنا ہے, یہ تمہارے احساس کا زنا ہے. تمہاری آنکھیں تباہ ہو چکی, تمہارے احساسات تباہ ہو چکے, اس لیے اب تمہارے دوپٹے میں وہ تاثیر نہیں رہی. کل کی مائیں دوپٹہ اگر اٹھا دیتی تھی, خدا کی رحمت کو جوش آتا تھا جب وہ مائیں کہتی تھی اللہ میں اپنے بیٹے کے لیے ہدایت کی دعا مانگتی ہوں, اللہ فوراً ہدایت نازل کرتا تھا. کیونکہ وہ ہونٹ صرف اللہ کے لیے نکلتے تھے, وہ لب صرف اللہ کے لیے رطب رہتے تھے, وہ زبان وہ آنکھیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کا مشاہدہ کرتے تھے. لیکن آج تم نے اپنی آنکھوں کو غیر محرموں کی طرف اتنا بالکل متاثر کر دیا ہے کہ اب وہ آنکھ میں وہ تاثیر نہیں رہی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ہدایت چاہتی یا چاہتے ہو تو صحابہ کی طرح, ذرا آپ سنیے گا, صحابہ کی طرح. ایک صحابی ہے اور وہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ابو ہریرہ کہ حدیث کی دنیا میں ان سے زیادہ روایت حدیث ہے ہی نہیں کسی کے پاس. ایکسپلینر آف حدیث میں سب سے پہلا مقام ہے ان کا, حضرت ابو ہریرہ کا. وہ اور دوسرے ایک اور صحابی حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ جب 10 منٹ بھی اگر ہو جاتا نا, 10 منٹ اپنے حساب سے بول رہا ہوں, اور نبی کو نہیں دیکھتے تڑپ اٹھتے تھے. بچے موجود, بیوی موجود, سب موجود,
اور ایسا بھی نہیں کہ عدل و انصاف نہیں کرتے، صحابہ عدل و انصاف نہ کریں تو کون کرے؟ وہ بیس آف ایمان اللہ نے ایسے ہی ان کو نہیں نہ بنایا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں، وہ بار بار نبی کو، ایک مرتبہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، ارے روز روز تم کیوں اس طرح بار بار دیکھتے ہو کرتے ہو؟ ارے تھوڑا دیر سے بھی آیا کرو۔ یا رسول اللہ من ہی نہیں لگتا۔ بتائیے، بیوی ہے من نہیں لگتا؟ ویسے آج بھی آپ لوگ بول رہے ہیں من نہیں لگتا، مگر آپ ایک اور جملہ بولتے ہیں، کیا چڑیل کی طرح رہتی ہے تو کہاں سے من لگتا ہے؟ موبائل میں ایسے ایسے اسمارٹ کو دیکھ لیے ہیں نا کہ اب تم دکھنے میں اچھی نہیں لگتی۔ شادی سے پہلے خوب رات رات بھر، اور شادی ہو گئی تو بربادی کا آغاز ہو جاتا۔ تمہارا بھی من نہیں لگتا، لیکن تمہارے اور ان کے من نہ لگنے میں جو یہ اپوز کا عنوان ہے، ذرا سمجھو۔ یا رسول اللہ کھاؤں پیوں خوشیاں حاصل کروں جو بھی کروں، یہاں تک کہ ایک جملہ بول رہا ہوں کیچ کرنا، نماز پڑھوں، حج کروں، زکوٰۃ دوں، دیگر جتنے بھی اعمال کروں، وہ من نہیں لگتا جب تک کہ آپ کو ایک بار دیکھ نہ لو۔ سبحان اللہ، ایک بار دیکھ نہ لو، ذرا ایک دم گہرائی سے اس کو محسوس کیجئے گا نا تو سمجھ میں آئے گا۔ ہوتا ہے ارے کئی کو یہ پوزیشن دیے، ایک سوال ہوتا ہے، تو یہ جو آپ دیکھو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، واہ انہوں نے ایسا ایمان بتایا ہے، انہوں نے ایسی تصدیق بتائی ہے، انہوں نے ایسا بیلیو بتایا ہے کر کے کہ وہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، آپ بھول گئے حنظلہ کو، بھول گئے حنظلہ کو۔ نام تو آج فون پر، اچھا آج کل تو بڑے لیٹسٹ ہو گئے ہیں ہمارے بچے، نام گوگل سرچ کر کے، اے آئی سرچ کر کے رکھ لیتے ہیں اور مانا ہم سے پوچھتے ہیں۔ واہ رے لیٹسٹ دنیا، مانا یہ ہمارا نام ہے، یہ ہمارا نام ہے۔ اتنے صحابہ کون بھی نظر نہیں آئے، اتنے انبیاء کرام کون بھی نظر نہیں آئے، یہ گوگل پر نظر آ رہے ہیں ایمان والے۔ تو بچے بھی ویسے ہی ہو رہے ہیں، بڑھ جاتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بتاتے ہیں ان کو، قانون اسلام بتاتے ہی نہیں ان کو۔ مسلمانوں ذرا محسوس کرو، بھول گئے حنظلہ کو۔ آج لیو لے لیتے ہو نا آپ شادیوں کے حوالے سے، آج چھٹی لیتے ہو آپ اور دیتی بھی ہے، گورنمنٹ میں ہو کہیں بھی ہو کیسے بھی ہو، باپ ماں خود کہتے ہیں جاؤ لے کر کے 1 ہفتہ 2 ہفتہ 5 ہفتہ۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی بیوی کے ساتھ خوشیاں مناؤ، یہ عنوان ہے۔ لیکن سنو، حنظلہ ہے، شادی ہو چکی ہے، اپنی بیوی کے بستر پر ہیں، یہاں تک کہ لوازمات زوجیت کا وقوع بھی ہو چکا ہے، لیکن ایک آواز آتی ہے، اخرجو یا ایھا الناس اخرجو الی الجہاد، اسلام کی بلندی کے لیے اعلان کر دو کہ سب کو نکلنا ہے، یہ کان میں آواز آتی ہے۔ اسی عالم میں حنظلہ کہتے ہیں، بیوی اب مجھے جانا پڑے گا، میرے نبی نے بلا لیا ہے۔ ہم آپ ہو تو فوراً دروازہ کھول کر ڈانٹے، دکھتا نہیں کیا شادی والا گھر ہے، چیخے پکار ہے، بڑے بڑے پیر کو ڈانٹ دیا، آپ موبائل تو ایسے ہی بند کر دیں گے آپ۔ مگر اس عالم میں بھی گئے، یہ بھی نہیں ہے کہ بیوی کہہ رہی ہے کس گھر میں شادی ہو گئی بھیا لے کر چلو مجھ کو، نہیں، ایک جملہ کہتی ہے جو میں نقطہ دے رہا ہوں، بلیو، اور صبغت اللہ مجھے سمجھانا ہے۔ جا رہے ہو آپ جاؤ، کون ہے جو روکے آپ کو؟ مصطفیٰ کے بلانے پر؟ میں کیسے رو؟ نبی کے بلانے پر؟ ارے انہی کی وجہ سے تو ہم دونوں قریب ہوئے ہیں، وہ نہ ہوتے تو ہم دونوں کہاں ہوتے، اسلام کہاں ہوتا، قرآن کہاں ہوتا۔ مگر جاؤ جاؤ، شہید ہو جاؤ گے تو شہید کی زوجہ کہلاؤ، آؤ گے تو غازی کی بیوی کہلاؤ۔ اور ایک جملہ جو مسکراتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے کسی حال میں نہیں بھولنا، مسکراتے ہوئے آنکھ سے آنسو گراتے۔ اب کیسا منظر ہوگا آپ سوچئے، 10 منٹ یا 20 منٹ بھی نہیں ہوا، جنگ کے عالم میں جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، خبر ملتی ہے، مسکراتے ہوئے روتی ہیں،
اور اللہ سے صبر جمیل کی تمنا اور دعا کرتے ہیں، مگر منظر ذرا محسوس کرو، بلیو کا منظر، ایمان کا منظر، باطنی کو اپنے اندر کو نبی کے لیے تابع کرنے کا جو منظر صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اور آخری میں جو اللہ کا رنگ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے، جب بات معلوم ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا ہے، معلوم تو پہلے ہی سے ہے، لیکن جب بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی شہداء ہیں صحابہ، سب کے لاش کو ایسے ہٹا کر دیکھ رہے ہیں، ہٹا کر دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جب نہ ملی، اللہ کی طرف سے اطلاع دی گئی میرے حبیب حنظلہ کی لاش کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے، اوپر میں انہیں نہلایا جا رہا ہے۔ انہی کا لقب ہے غسیل الملائکہ، غسیل بولتے ہیں جن کو نہلایا جائے، غسل سے ہے وہ، اور ملائکہ کا مطلب ملائکہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کے پاس سے آئے تھے، غسل جنابت دیا انہوں نے۔ فرشتے جو پاک ہیں، جو شہوت سے پاک ہیں، مگر یہ عظمت کیوں ملی حنظلہ کو؟ اگر وہ شک کی دنیا میں رہتے تو نہیں ملتی، وہ یقین اور ایمان کی دنیا میں تھے، یہ عظمت ملی ہے انہیں۔ کوئی شک نہیں کہ نبی نے کہا، بس آنکھ بند کر کے مان لیا ہے، آنکھ بند کر کے حیدرآبادیوں، آنکھ موچ کر کے مصطفیٰ کے خلاف نہ جانا، قرآن کے خلاف نہ جانا، توحید کے خلاف نہ جانا۔ دنیا کا سارا میڈیا، دنیا کی ساری اینکرز، دنیا کی ساری صحافت، دنیا کی ساری سیاست نمٹ جائے، سمٹ جائے تمہیں نمٹانے کے لیے، وہ سب ایک طرف ہو جائے، تمہاری زبان پر اللہ، تمہاری زبان پر توحید ہو، تمہاری زبان پر اطاعت ہو، تمہاری زبان پر رسالت ہو، تو خدا کی قسم سب کچھ ہو جائے۔ یہ جسم فانی ہے، کل بھی مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، لیکن اس کا اسٹیٹس جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ان سے سیکھو کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ ایمان پر قائم رہو، صبغت اللہ، وہی صحابہ کہتے ہیں۔ قرآن منظر کو پیش کرتا ہے کہ جن صحابہ کرام کی طرح تم ایمان پر رہو گے ہدایت دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ صبغت اللہ، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ صبغت اللہ کا پورا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ ایک رنگ ہے، اب اس کو ادھر سے دیکھیے یا ادھر سے دیکھیے، ایک ہی دکھ رہا نا۔ رنگ اسے کہتے ہیں جو کپڑے کو دونوں طرف سے، بعض کپڑے اس میں مستثنا ہے، لیکن رنگ کا مطلب ہوتا ہے اوپر کرے یا اندر کرے، اندر اور ظاہر اور باطن دونوں کو ایکول بنا دے، صحیح ہے، ایکول بنا دے۔ تو یہاں اللہ پاک کا رنگ چڑھ گیا ہے صحابہ پر سے مراد کہ اے لوگوں سنو، تم ایسا نہ سمجھنا کہ میں تمہیں دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے رنگ چڑھا رہا ہوں۔ آج یہی ہو رہا ہے نا، گھر واپسی میں پوتر کرتے ہیں، اوپر سے نہلاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہاں ہو گیا، دھل گیا، اندر ویسا کا ویسا ہی ہے۔ صحابہ کرام سنیے، میرے نبی نے اندر سے بھی مجھے رنگ دیا ہے، باہر سے بھی رنگ دیا ہے، میرا اندر بھی ایکول ہے، میرا ظاہر اور باطن دونوں ایکول ہے۔ اللہ کے رنگ سے، توحیدی رنگ سے، رسالتی رنگ سے، محبت کی رنگ سے، عظمت کی رنگ سے مجھے ظاہر اور باطن دونوں بالکل چڑھ گیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے اچھا چڑھا ہوا رنگ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پورے انڈیا میں بھی اگر کوئی ایک رنگ کی حکومت بھی ہو جائے، رہنے دو مسلمانوں، تم رنگ خدا میں رنگے ہوئے ہو، الحمدللہ۔ تمہارا رنگ رنگ توحید ہے، تمہارا رنگ صبغت اللہ ہے۔ اس رنگ کو کبھی بھی نہ ظاہر سے نہ باطن سے کسی طرح سے اترنے کی کوشش نہ کرنا۔ تم جنگل میں مرو، خدا والے مرو، گھر میں مرو، خدا والے مرو، چاہے بیان میں مرو، خدا والے مرو۔ یہ جسم فانی ہے، یہ مٹی والا جسم ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اسی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی میں ہم جا رہے ہیں، اسی سے ہم پھر دوبارہ ہوں گے۔ یہ مٹی کا عنوان ہے، لیکن ہماری روحانیت خدا کا امر ہے، اس کو اللہ اپنے پاس بلاتا ہے۔ اس لیے تم پریشان نہ ہونا، کوئی بھی کسی بھی طرح سے آج تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے نہیں، یہ سینہ میں صرف خدا کا ڈر ہے۔
اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم دہشت پھیلاؤ، نہیں، ارے تم یہ رنگ میں رنگ جاؤ نا، یہ رنگ میں ایسا اٹریکشن ہے نا کہ کوئی رنگ اس کے سامنے، اب دیکھیں نا، سورج کے سامنے اگر چراغ دکھائے، سورج کا کچھ ہوتا، یہ چراغ کی روشنی دکھتی نہیں؟ دکھتی۔ ہمارے پاس آفتاب توحید ہے، ہمارے پاس توحید کا آفتاب ہے، توحید کی روشنی ہے، اس لیے اس روشنی میں دوسرے روشنی تو لے سکتے ہیں، اپنی روشنی جلا نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان، ہمارا نور ایمان ہمیشہ منور ہو۔ صبغت اللہ، یہ صحابہ کی شان ہے، الصحابہ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ تم بھی اپنے آپ میں، تم نماز نہیں پڑھو گے، برکت کیسا ہوگی؟ اور آ کر کہو گے کہ ہمارے پاس گراہک نہیں آ رہے ہیں، لوگ نہیں آ رہے ہیں، سامان نہیں بک رہی ہے، اور نماز نہیں پڑھو گے۔ برکت دینے والا اللہ ہے، تو اب آپ اس کو پوجو گے تب نہ برکت دے گا۔ آپ مجھے تھپڑ بھی مارو اور میں دعا کروں، کیسا ہوتا؟ آپ کو دعا لینے کے لیے ہمارا دل جتنا ہوگا، دل جتنا ہوگا، ایسے ہی خدا سے برکت لینے کے لیے خدا کو پوجنا ہوگا، خدا کو ماننا ہوگا۔ مسلمانوں، گھروں میں نماز، گھروں میں عبادت، گھروں میں درود، گھروں میں اللہ اس کے رسول کا مقام قائم کرو۔ قسم خدا کی تم یہ کرو، رب تمہارے لیے سب کچھ کرے گا، رب سب کچھ کرے گا۔ سوچیں، مطلب کوئی وہاں پر وارث نہیں ظاہری طور پر، جس کا کوئی وارث نہیں ہے، رب فرشتوں کے ذریعے سے اس کا وارث بنا دیا۔ دیکھا آپ نے، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے ساتھ خدا ہے، رسول ہے۔ اس نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو کاٹو۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، رنگ توحید میں ہمیشہ رنگ والا رکھے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔